السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئی کے نیوز۔ سعودی عرب کی ولی عہد محمد بن سلمان کا کہنا ہے کہ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور ہم تہران کے ساتھ اچھے اور خاص تعلقات چاہتے ہیں۔ ایران اور سعودی عرب خطے میں ایک دوسرے کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کی کوششیں کرتے آئے ہیں، تاہم دونوں ممالک کے مابین زیادہ کشیدگی کا آغاز اس وقت ہوا جب سن 2016 میں ممتاز شیعہ عالم دین شیخ النمر کی پھانسی کے بعد ایرانی مظاہرین کے ایک گروپ نے تہران میں سعودی سفارت خانے کی عمارت پر حملہ کر کے اسے نذر آتش کر دیا۔ دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر خطے کو غیر مستحکم کرنے کا الزام عائد کیا اور پھر سفارتی تعلقات منقطع کر دیے۔ تاہم ایران کے حوالے سے سعودی عرب ولی عہد کا لہجہ پہلی مرتبہ نرم ہوا ہے۔ سعودی عرب کے قومی چینل پر صحافی عبداللہ کو دیے گئے تقریباً 90 منٹ کے انٹرویو میں ولی عہد نے سعودی عرب کے امریکہ، یمن اور ایران کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بات چیت کی۔ ایران کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے شہزادہ سلمان سے پوچھا گیا کہ کیا دونوں ممالک تسویہ طلب معاملات پر کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوئی کوشش کر رہے ہیں۔ ولی عہد کا کہنا تھا، ہم نہیں چاہتے کہ ایران کی صورتحال مزید خراب ہو، اس کے برعکس ہم چاہتے ہیں کہ ایران ترقی کرے اور خطے اور دنیا کو خوشحالی کی طرف لے جائے۔ تہران کے جوہری میزائل پروگرام اور خطے میں مختلف پراکسیوں کی حمایت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سعودی ولی عہد کا کہنا تھا کہ ہمارا مسئلہ ایران کا منفی رویہ ہے۔ ولی عہد کا یہ بھی کہنا تھا کہ ریاض علاقائی اور عالمی شراکت داروں کے ساتھ مل کر تہران کے منفی رویے کا حل تلاش کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ ہمیں امید ہے کہ ہم ان مسائل کا حل نکال لیں گے اور ایران کے ساتھ اچھے اور مثبت تعلقات استوار کریں گے، جس سے تمام فریقین کو فائدہ ہوگا۔ اس سے پہلے بھی انٹرویوز میں جب بھی ایران کی بات آئی، محمد بن سلمان کا لہجہ بہت سخت رہا اور وہ تہران پر خطے میں عدم تحفظ بڑھانے کا الزام عائد کرتے آئے ہیں۔ تاہم حالیہ انٹرویو ان کے لہجے میں تبدیلی کا غماز ہے۔ عراق کے ایک سرکاری عہدیدار نے فرانسیسی خبررساں ادارے AFP کو ان مذاکرات کی تصدیق کی ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دونوں حریف ممالک کے درمیان یہ مذاکرات عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ کی مدد سے بغداد میں منعقد ہوئے ہیں۔ دوسری جانب ریاض نے ان مذاکرات کی تردید کی ہے، جبکہ تہران کی جانب سے مکمل خاموشی ہے اور صرف اتنا کہا گیا ہے کہ ایران نے ہمیشہ سے سعودی عرب کے ساتھ بات چیت کا خیر مقدم کیا ہے۔ سعودی عرب کے قومی چینل پر صحافی عبداللہ کو دیے گئے تقریباً 90 منٹ کے انٹرویو میں ولی عہد نے مملکت کے امریکہ، یمن اور ایران کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بات چیت کی۔ تہران کے عالمی طاقتوں کے ساتھ سن 2015 کے جوہری معاہدے کی بحالی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یک طرفہ طور پر ایران اور عالمی طاقتوں کے مابین جوہری معاہدے سے دستبردار ہونے کا اعلان کرتے ہوئے اسلامی جمہوریہ ایران پر پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی مہم کے کڑی حامی تھے۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے ولی عہد کا کہنا تھا کہ امریکہ سعودی عرب کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ ریاض کو کچھ معاملات پر تھوڑا سا اختلاف ہے، جنہیں حل کرنے کے لیے وہ کام کر رہے ہیں۔ تاہم ولی عہد کا یہ بھی کہنا تھا کہ سعودی عرب اپنے اندرونی معاملات میں کسی دباؤ یا مداخلت کو قبول نہیں کرے گا۔ صدر بائیڈن کا کہنا تھا کہ وہ صرف اپنے سعودی ہم منصب شاہ سلمان سے بات چیت کریں گے۔ اپنے پیش رو ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں بائیڈن نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور یمن کی جنگ کے حوالے سے سعودی عرب کے خلاف موقف اختیار کیا ہے۔ سعودی ولی عہد کا کہنا تھا کہ سعودی اور امریکی مفادات کی بات کی جائے تو بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ ہم 90% معاملات پر متفق ہیں، ان مفادات کو مستحکم بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جن 10% معاملات پر ہمارا اتفاق نہیں ہے، ان کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ امریکہ ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ سن 2017 میں ولی عہد کا منصب سنبھالنے والے شہزادہ محمد بن سلمان عملی طور پر سعودی عرب کے حکمران ہیں اور روس، انڈیا اور چین کے ساتھ بھی بہترین شراکت داری کے خواہاں ہیں۔ اس سال کے آغاز میں بائیڈن انتظامیہ نے ایک انٹیلیجنس رپورٹ جاری کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ
सन 2018 में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी नژाद अमरीकी सहाफ़ी जमाल खाशोगी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के मंसूबे की मंजूरी दी थी। सऊदी वली अहद इस मंसूबे से लाताल्लुकी का इजहार करते हैं और उन्होंने अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद करते हुए इसे तस्लीम करने से इनकार किया था। बाइडन इंतजामिया ने यमन में ईरान की हमायत याफ्ता हवसी बागियों से लड़ने वाले फौजी इत्तेहाद, जिसकी क़यादत सऊदी अरब करता है, की जारहाना कार्रवाइयों की हमायत से भी दस्तबरदारी का ऐलान किया है। यमन के तनाज़े को सऊदी अरब और ईरान के माबैन एक प्रॉक्सी वॉर के तौर पर देखा जाता है, जो इस खित्ते में अपना असर और रसूख बढ़ाने की जंग है। यमन के बारे में पूछे जाने वाले सवाल के जवाब में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कहना था कि कोई रियासत अपनी सरहदों पर मसला मलेशिया का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके साथ ही उन्होंने हवसी बागियों को मुज़ाकरात की मेज़ पर आने पर जोर दिया। रियाज ने गुज़श्ता माह जंगबंदी की तजवीज़ पेश की थी, ताहम हवसियों ने अभी तक इसे कबूल नहीं किया। इस सवाल के जवाब में क्या हवसी खुद फैसला कर सकते हैं या ये फैसला तेहरान करेगा, वली अहद का कहना था कि इसमें कोई शक नहीं कि हवसियों के ईरानी हुकूमत के साथ मजबूत ताल्लुकात हैं, लेकिन हवसी यमनी और अरबुल नस्ल हैं और हमें उम्मीद है कि वो अपने और वतन के मफादात को मुकद्दम रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें।